اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جب ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا تو میں نے عنوان رکھا تھا آدم کی کہانی۔ میری ہر ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا آتا تھا آدم کی کہانی۔ پھر اس کے بعد میں نے ویڈیو پر لکھنا چھوڑ دیا، لیکن سلسلہ وہی جاری رکھا، وہی آدم سے متعلقہ باتیں، اس دنیا میں آدم کا مقام، اس کے سلسلے، یہ سارے وہی سلسلہ چلتا رہا تھا۔ آج پھر ایک دفعہ ہم اسی شروع سے چلتے ہیں، وہاں سے ایک نئے انداز کے ساتھ ہم چل کے آتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ پھر آج میں دہراؤں گا کہ میں نے صرف سادہ سی باتیں کرنی ہیں، اور صرف وہ باتیں کرنی ہیں جو سب کو تسلیم شدہ ہے، سب ان باتوں کو مانتے ہیں، اور صرف انہی سے نتائج حاصل کرنے ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اب آئیے، آدم کو اللہ نے تخلیق کرنا چاہا تو فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن ایک دوسرے مقام پر فرمایا انی جاعل فی الارض بشر، یعنی پہلی آیت میں کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ میں زمین پر ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں خلیفہ اور بشر، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کچھ فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ ایک نہیں ہے، یہ دونوں الگ لفظ ہیں اور ان کے دونوں معنی بھی الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات بنائی، فرشتے، جن اور انسان۔ فرشتے وہ بھی دنیا پر آتے وقت اپنی شکل کو تبدیل کر لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو وہ ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، کیونکہ بشر کا معنی ہے ظاہر چہرے والا، ظاہر نظر آنے والا، اور جو نظر نہیں آئے گا وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرشتہ جو کہ بشر نہیں ہے لیکن وہ انسانی شکل میں جب آتا ہے تو بشر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جنات آئے، جنات بھی بشر نہیں ہے لیکن وہ بھی جو شکل چاہے وہ اختیار کر لیتے ہیں اور دوسروں کو نظر آنے لگتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم یہ کہ فرشتہ جو کہ بشر نہیں ہے لیکن بشر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جنات جو کہ بشر نہیں ہے لیکن بشر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جو بشر ہے وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا اس پر کوئی پابندی ہے؟ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ یہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کے 2 آیات ہیں، لیکن ان کو سمجھ لیں تو وہ سارے مسئلے جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، جب آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور فرشتوں سے مقابلہ کرایا گیا تو فرشتے جواب نہ دے سکے۔ آدم نے سب بتا دیا، جب بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ مردود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، تو بھی اور تیری بیوی بھی دونوں جنت میں رہو، جنت میں رہنے لگے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ جنت میں گئے تو کیا بشر کا جسم تھا؟ جب بشری شکل میں تھے؟ نہیں، کیونکہ جنت کا تعلق بھی اس دنیا سے نہیں ہے، وہ ایک
الگ کائنات ہے، رب نے الگ طریقے سے بنایا ہوا ہے، جس میں فرشتے پورے وغیرہ رہتے ہیں جو کہ بشر نہیں ہیں۔ جب آدم جنت میں گیا تو وہ بھی بشر نہیں تھا۔ اب پہلے جو دو آیتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اور دوسری آیت میں کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اب ان کے درمیان ٹائم کا فرق ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس وقت وہ خلیفہ تھے، لیکن جب ان آدم علیہ السلام سے جنت میں کوتاہی ہو گئی، وہ پھل کھا بیٹھے، تو اس کے بعد نتیجہ ہوا تو وہ بشر بن گئے۔ قرآن شریف میں صاف واضح ہے، جس کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہ جب ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جنت میں گئے تھے تو وہ جسم نہیں تھا جو اس پھل کو کھانے کے بعد تھا۔ میں کہتا ہوں جب انہوں نے پھل کھا لیا تو اس کے بعد وہ بشر بن گئے۔ اب بشر جنت میں اس جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، لہذا معافی ملنے کے باوجود آدم اور حوا کو زمین پر آنا پڑا، کیونکہ یہ زمین ہی تھی جہاں پر بشر کو رہنا تھا۔ اب اس کے علاوہ ایک بات، جیسا کہ میں نے آج مبارکہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ حساب سے، اعلیٰ طریقے سے، اعلیٰ درجے پہ بنایا ہے، جو درجہ جنوں اور فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ یہی تو مخلوقات تھے جن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم فرمایا۔ اب وہ کوتاہی کی وجہ سے جب یہ بشری جسم بن گیا تو ایک فیصلہ پیدا ہو گیا خلیفہ اور بشر کے درمیان۔ ہر بشر خدا کا خلیفہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ ہاں یہی بات ہے، دیکھو ہر بشر خدا کا خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کا خلیفہ ہونے کا حق اسی کو حاصل ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے انبیاء کو مانتا ہے، یعنی کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، وہی خلیفہ ہے۔ اگر صرف بشر کو خلیفہ مان لیں گے تو یہ تو بہت الٹم پلٹم ہو جائے گا، جو کہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ اب ایک اور بات چھوٹی سی، جب خلیفہ اور بشر مختلف ہیں، آدم سے خطا ہوئی اور بشر کے روپ میں آ گیا، تو بشر پر یہ پابندی عائد ہو گئی کہ وہ اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکے گا۔ میں نے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے سنا ہے، وہ ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک دکان ہے جہاں سے جو جی چاہے جیسے چاہے وہ شکل لے سکتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ وہ جو فرق ہے نا خلیفہ اور بشر میں فرق ہے۔ جب بشر خلیفہ کے مقام پر بشر پہنچ جائے گا تو وہ اس مقام پر چلا جائے گا کہ جیسے جنات اور فرشتے اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنی شکل تبدیل کر سکے گا۔ میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، آپ کو یہ انوکھی لگے گی۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے اس سے پہلے یہ بات نہیں سنی۔ میں نے بھی پہلے نہیں سنی تھی۔ جب میں نے آیات مبارکہ پر غور کیا، ان کی سمجھنے کی کوشش کی، مختلف طرح سے کوشش کرتے کرتے آخر میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ہاں بات اصل میں یہی صحیح ہے، خلیفہ اور بشر میں فرق ہے۔ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، لیکن بشر جب تک بشر ہے، صرف بشر کے ہونے سے ناطے سے وہ خلیفہ بننے کا حق نہیں رکھتا۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے،
खलीफा बशर की कैटेगरी से खारिज नहीं होता, वो बशर ही है, लेकिन हर बशर खलीफा नहीं है जब तक कि वो उस मुकाम पर ना पहुंच जाए जिस मुकाम पर उसे खलीफा बनने का हक मिल जाता है, यानी वो अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी अंबिया की रिसालत का इकरार कर लेता है, तो फिर वो मुकाम खिलाफत पर पहुंच जाता है। सामीन किराम, मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि आप मेरी बातों को सुने, गौर से समझें और कोशिश करें, और उलमा किराम से भी इस बारे में पूछें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। किसी को मनाना नहीं, किसी को दबाना नहीं, और किसी को ये बात मानने पर मजबूर नहीं करना। मैं जो बातें आपके सामने रखता हूं वो सिर्फ आपको समझने के लिए, क्योंकि मैं ये जानता हूं, आप भी जानते हैं, उलमा इकराम भी जानते हैं कि जो जितना जितना ज़ाते खुदा का आरिफ होगा वो उतना उतना ही रब के करीब होगा। ये सब बातें जब हम समझने लगेंगे तो हम उस मुकाम में कुर्बत की तरफ सफर करना शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि मेरी बात से आप गौर करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी भी रहमत फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। लेकिन आखिर में फिर वही बात कि अगर चाहते हैं कि आप और मेरा रिश्ता कायम रहे तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल तफहीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज, वस्सलाम।